اور اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے، وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا ہے۔ اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہے، اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہ۔ اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں، تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے، یہ دل میں یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو، یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چبھے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو، چھوڑ دو دھندے، کچھ دن نکال لو، ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے۔ وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر کو جب تک رہو نزول کتاب جراح مشاہد راسید صاحب کشاف۔ انسپریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ مفہوم سمجھ لیں گے، دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے، اس کو انسپائر کرنا ہے، وہ اسی وقت ہوگا۔ اب دوسری بات، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی۔ تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ فیکٹریاں، تم آج ہو کل نہیں ہوگے، جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوں گے۔ کائنات تو اسی کی ہے، وارث وہی ہے، الوارث وہی تو ہے، اور تم سیٹ سیٹ کے رکھ رہے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق میں نوٹ کر لیجیے، میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے، انفاق نفس بھی ہے، بذل نفس، جان کھپانا، وہ واضح ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے۔ قتال آ گیا، جان کھپانے کے لیے میدان میں آئے۔ انفاق جو کہا تھا آیت نمبر 7 میں، وہ صرف مال کا نہیں، جان کا بھی ہے، اور انفاق کا جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے؟ جنگ، جہاں آپ لقب جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوتے۔ وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے، اللہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا، اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، ان کا درجہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سورت کم سے کم سن 6 کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن 6 میں سورہ حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ، وہ سن 8 میں ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے قتال کیا، انفاق کیا فتح سے پہلے، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں۔ اگرچہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب آئی پکار، جس کو اب کھلے دل سے، بیدار دل سے سنیے۔ میرا خالق آپ کا خالق، میرا مالک آپ کا مالک، اس کائنات کا مالک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے ہمت دینے کی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اور جان لیجیے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا
ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے تو برابر چیز ہے. آپ اپنی جان کی قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت یہ خرچ کرتے تو مال کماتے ہیں نا. اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہیں ٹرائی کر لیں. ذہانت، صلاحیت، فطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے. تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے. ٹائم از منی. اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے. جب ایسی جان کو کماتا ہے وہ مال کما سکتا تھا. اس لیے انفاق جان، انفاق ہے مال، یہ ایک ہے. یوم تری المؤمنین، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط. کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا. کوئی بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے. اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے. آپ کو معلوم ہے جہاں کریشرز لگے ہوتے ہیں، پتھروں کو توڑ کے بجلی بناتے ہیں، تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں. پہلے 1 انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر 8 انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر 4 انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر بھی کوئی مستقل چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی، کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان. ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے. اس کے لیے پل صراط کی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا. بہت اندھیرا ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہنم. بہت اندھیرا. اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی. یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی. اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا. وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی. اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی. وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے. یہ ہے نقشہ. یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے. پھر دوبارہ آخری جو سورت ہے سورہ تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف. سامنے نور ایمان اور داہنی طرف نور اعمال صالحہ. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ. ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے.